سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کے گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے نمایاں ہوں گی۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے بیان کیا ہے اور اس کی موافقت بھی کی ہے کہ یہ صحیح ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں 609 نمبر پر موجود ہے۔ تو اور صحیح مسلم میں صلاۃ و حدیث 387 نمبر پر بھی موجود ہے۔ اور یہ بھی ہے اس حدیث سے پہلے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مؤذن کی آواز جنات، انسار اور جو چیزیں سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گے۔ یعنی اذان سننا جو ہے نا یہ بھی کار ثواب ہے اور غور سے سننا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور اس حالت میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا آواز سمیت خارج ہو رہی ہوتی، یعنی اس کے پخانے کی جگہ سے آواز نکلتی ہے اور آواز نکل جاتی ہے اور بھاگ جاتا ہے پیچھے سے، اور اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ وہاں اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں آتی۔ تو آج کل لاؤڈ اسپیکر ہے، بہت دور بھاگا ہوگا شیطان اذان سے۔ جب اذان ختم ہو جاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلان بات یاد کرو، فلان بات یاد کرو، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے نماز کی کتنے رکعتیں پڑھی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں ہے، حدیث نمبر 608 ہے، اور صحیح مسلم میں